الحمدللہ مفتیان کرام اور علماء کرام کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی ہیں بار بار اس کو مکرر ذکر کرنے کی کوئی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی تجمل صاحب نے جو تجاویز پیش کیے ہیں میں بھی وہی ان تجاویز کو لکھ کر لایا تھا، اس کو پھر ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ شادی کو آسان کرنے اور نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے ایک تجویز ہم اگر کوشش کر سکے تو شادی اور ولیمے کو ایک ہی دن انجام دینے کی یہ کارروائی، یہ ترغیب ہم دلا سکتے ہیں۔ عصر میں یا ظہر میں نکاح ہو جائے اور پھر رات کا جو آپ طعام کا نظم کر رہے ہیں اس کو ولیمے کا نام دے دیں تو ایک دن کی بھی کمی ہو سکتی ہے اور پھر اس طریقے سے آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تجویز ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے فرمایا بارہا کہ وقف بورڈ کو اس کے اوپر پابند بنایا جائے، اس لیے کہ وقف بورڈ کے پاس قوت نفاذ ہے۔ تمام نکاح کے سیاحجات وہاں سے جاری ہوتے ہیں، قاضی حضرات وہاں پر ٹچ ہوتے ہیں اور ان کو ضروری ہے وہاں سے اجازت نامہ۔ تو ہم تمام کی تجویز اور باضابطہ طور پر وقف بورڈ کو جو یہاں پر طے ہو، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے طے ہو، متفقہ طور پر دے کر وقف بورڈ اگر وہاں سے پابند کرتا ہے قاضی حضرات کو، اور پھر ایسے ہی نکاح شادی خانوں کی جو انتظامیہ ہے ان سے ہماری ملاقات ہو کر ان سے اگر بات چیت ہو تو یہ کام بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ میں دوسرے موضوع کے اوپر غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کے موضوع پر کچھ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح مسنون کے متعلق تو آپ نے سنا، اس موضوع سے متعلق میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 2002 سے ہم اس معاملے میں کام کیے ہیں اور پریکٹیکل طور پر فیلڈ پہ اتر کر کام کیے ہیں۔ لڑکیوں کا اس وقت مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کی جب بات ہم کیے، میں شاہی مسجد باغ عامہ میں کیا تو اس وقت علماء کے لیے اور پھر عوام کے لیے بھی بہت عجیب بات تھی، وہ ماننے تیار نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری لڑکیوں کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ میرے پاس پورا سروے موجود تھا۔ 2002 سے ہم نے کام کیا اور لڑکیوں کے گھروں تک ہم نے پہنچا، ان کو ایک ایک کیس اسٹڈی میرے پاس آج بھی موجود ہے اور اس وقت کے پورے علماء، مشائخ، سیاسی قائدین سب کے پاس ہم نے پہنچ کر کے اس کا ذکر کیا تو بہت تلخ تجربے ہم کو ہوئے، میں اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن وجوہات کیا ہے وہ آپ غور کیجئے۔ کوئی لڑکی مسلم گھرانے کی جس کے کان میں اللہ اکبر کی اذان دی جاتی ہو، وہ ایسے ہی اٹھ کے غیر مسلم کو اپنے آپ کو غیر مسلم کے حوالے نہیں کرتی، اس کے بڑے وجوہات ہیں۔ سازشیں اپنی جگہ ہے، کمزوریاں ہماری بھی اپنی جگہ ہے۔ مسلم لڑکیاں ہمیشہ تعلیم میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، تعلیم میں ٹاپر ہے۔ ایک لڑکی کا تجزیہ میں سناتا ہوں، وہ کہتی ہے کہ سر ہم اپنی پوری تعلیم کے درمیان ہماری کمیونٹی کے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر پابند ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، ہر قسم کا چچوراپن ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی کمٹمنٹ کی پابندی نہیں کرتے اور پھر وہ اپنی پوری زندگی لاٹھوری میں گزارتے ہیں، اور ہم لوگ پنکچوئل اچھے پابندی سے پڑھنے والے ہیں۔ تو اب جن کے ساتھ ہم اپنی بینچ شیئر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہم زندگی کیسے شیئر کریں؟ یہ بچیوں کا تجزیہ ہے۔ زندگی کیسے، وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ اب ہاں یہ فکر آ رہی ہے بھائی دین کی بات ہے تو بنیادی دینی تعلیم تو ان کو ملی نہیں ہے، اب عصری تعلیم کے لیے جب بڑے اداروں کو پہنچائے تو وہاں پر یہ نتیجہ ہے۔ تو اس بارے میں غور کرنا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اگر اچھی تعلیم حاصل کر کر اس معیار کے ہوں تب جا کر کے آپ ان لڑکیوں کو جو تعلیم یافتہ ہیں نہیں جانا چاہتے تھے، اپنی سوسائٹی کے بچوں کے قابل نہیں ہونے کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے۔ میڈیا کرتے یہ ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ لڑکی چلے گئی یہاں تک بتا کر ختم کر رہی ہے، ادھوری کہانی ہے۔ میں میڈیا کو سے ہم تمام میڈیا سے مطالبہ کریں کہ آپ 4 سے 8 کیسز لیں اور پوری کیس اسٹڈی کریں۔ شادی کیسے ہوئی، اس سے پہلے کا حال کیا تھا، اب شادی ہو گئی، اب 6 مہینے کے بعد اس لڑکی کا حال کیا ہے، وہ کس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے، اب اس کا تاثر لیجئے کہ اس پہ کتنا ظلم ہوا، تکلیف ہوئی، چھوٹ گئی، نہ گھر کی رہی، نہ یہاں کی رہی، نہ وہاں کی رہی۔ آپ جب اس کیس اسٹڈی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، بتائیں گے، تب جو لڑکیاں ابھی ادھورے راستے پر ہیں وہ لڑکیاں رک سکتی ہیں، اور یہ بہت بڑی پلاننگ سے، بہت بڑے منصوبے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ صرف بھاگم بھاگی نہیں ہے، اب اتنی جرت ہے کہ دارالفتہ جامعہ نظامیہ کے اندر میرے استاد
साथ मुफ्ती कासिम सिद्दीकी साहब के साथ मैं भी बैठा हुआ हूँ, एक गैर मुस्लिम शख्स पूरी बट्टू लगाया हुआ आता है और साथ में अपनी बुर्खा पहनी हुई बीवी को लाता है, 2 बच्चों को लाता है और कहता है ये मेरी बीवी है, ये मेरे 2 बच्चे हैं। आपकी शरीयत कहती है कि इसको इनके बाप के विरासत में जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। कैसा नहीं मिलेगा बताइए। इतनी जुर्रत के साथ इस्लामी इदारे के अंदर दारुल इफ्ता में आके बैठ के बात करते हैं। ये कोई अब डरने वाली छुपने वाली बात नहीं है, वो लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हमको बाज़ाब्ता तौर पर और संजीदगी के साथ गौर करनी है। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम लोग जब उलमा जब बात करते हैं तो कुरान और हदीस से बात करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फ़ज़क्किर बिल-क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद, जो आखिरत का डर रखता है उसे कुरान से समझाओ। आखिरत का डर अक्सर लोगों में ख़त्म हो चुका है। आज बात कीजिए तो लॉजिक की बात कीजिए। आप बताइए कि आपकी लड़की का इस तौर पे या लड़के का ये निकाह से आपके नुकसानात, फाइनेंशियल नुकसानात क्या हो रहे हैं, आप कितने मकरूज हो रहे हैं। आप लॉजिक की बात कीजिए, बाद में जाकर के शरीयत की बात। आज कुरान की बात और हदीस की बात वो मानने ही तैयार नहीं है, सुनने ही तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये चंद बातें मैं आप हजरात को गुज़ार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अहम मरहले में हमें नेक तौफीक नसीब फरमाए और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।